یس. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم ہم السلام. یوٹیوب پہ آپ کے لیکچرز وغیرہ سنتے رہتے ہیں، تو آپ مذہب کے بارے میں مطلب کیوں نہیں لیکچر دیتے لوگوں کو؟ اچھا بہت شکریہ. آپ نے یہ کہا ہے کہ بھئی آپ لوگوں کی مذہب کے بارے میں کبھی موضوعات پر بات نہیں کرتے. دیکھیں، میں بنیادی طور پر ایک مذہبی آدمی ہوں. میں اپنے آپ کو انسان، میں گناہ گار ہوں، اور اعمال میں کوتاہی اور غلطی تو ضرور ہوتی ہے مجھ سے، لیکن بنیادی طور پر جو میرا خمیر ہے وہ بنیادی طور پہ ایک مذہبی آدمی کا خمیر ہے. اور اس کی وجہ جو ہے وہ میرے والدین ہیں. بنیادی طور پر مجھے یاد ہے میری والدہ جو ہیں، جب میں چھوٹا سا تھا تو مجھے صبح صبح کہتی تھیں کہ پانی گرم کر دیتا ہے، میں جب وضو کر کے نماز پڑھ کے سو جائیں. اور رات کو کبھی بھی میں جب آتا تھا تو وہ مجھے پتہ تھا کہ کھانا ملے گا اس وقت تک جب تک عشاء کی، یا میں بتاتا کہ میں جماعت سے نماز پڑھ لی ہے. تو الحمدللہ میں اس وقت بھی باوضو ہوں. اور مطلب مذہب میری زندگی کا ایک مین مزاج ہے، ساری اس تمام سو کالڈ لبرلزم کے ساتھ ساتھ. اچھا، اب لیکن میں جو گزارش آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے وہاں ایک بڑا کامن رواج بن گیا ہے کہ ہر شخص مذہب کے ڈیلیکیٹ معاملات کے بارے میں بھی اپنی رائے دینا شروع کر دیتا ہے. ایک مذہب کے معاملے میں اور ایک صحت کے معاملے میں. ایسی کوئی آدمی کسی کو کہہ دینا کہ آپ ایسا کریں کہ آپ فلاں درخت کے پتے لے کے نا، پیپل کے پتے لے کے، ان پتوں کے اندر تھوڑا سا کالا نمک ڈال کے نا، اس کو ابال کے دن میں 3 دفعہ پئیں نا، تو آپ کا یہ ٹائیفائڈ ختم ہو جائے گا. بہت سارے لوگ اس بات کو مان کے بغیر کسی تحقیق کے اس کو کرنا شروع کر دیں گے. اسی طریقے سے مذہب کے معاملے کے اندر جو لوگ، جن کا مذہب کا اپنی نہ کوئی تعلیم ہے نہ کوئی تربیت ہے، اس کے بارے میں اتنی اوپنلی اپنی رائے کا اظہار کر دیتے ہیں کہ جو بالکل بھی مناسب بات نہیں ہے. میرا موضوع، یعنی میں نے آپ کو بتایا کہ میں بنیادی طور پر ایک میرا مزاج جو ہے وہ یعنی دین والا مزاج ہے. لیکن یہ بات میں اس لیے نہیں کرتا کہ میں دین کے مسائل اور دین کی جزیات، ان کے بارے میں بات کرنے کا اہل نہیں ہوں، اور میں اس کا ایکسپرٹ نہیں ہوں. میرے ذاتی خیال کے اندر جو دین کا بنیادی تقاضا ایک انسان سے ہے، اگر ہم کہیں ایک مسلمان سے جو دین اسلام کا بنیادی تقاضا ہے، اس پر ہم بات کر سکتے ہیں. وہ بنیادی تقاضا یہ ہے کہ ہمارے دل میں یہ پکا کہ اس پوری کائنات کا پیدا کرنے والا ایک خدا ہے. وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. اور جو کچھ یہاں فینومینا ہو رہے ہیں وہ سارے کے سارے خدا کے حکم سے ہو رہے ہیں، اور خدا نے ہی ان کو بنایا ہے اور وہی اس کو چلانے والا ہے، اور ہم اس کے بندے ہیں. یہ پہلا تھا، یہ بات ہمارے دل کے اندر ہو، دل کی گہرائیوں کے اندر یہ بات موجود ہو. اب آگے اس کی تفصیلات ہیں کہ اگر یہی بات ہے، سب کچھ خدا کرتا ہے، تو پھر ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کیوں نہیں بیٹھ جاتے؟ سب کچھ وہ کرتا ہے. وہ اس کی ایک ڈیٹیل ہے جو بڑی سائنٹیفکلی ایکسپلین کی جا سکتی ہے، جو کہ بنیادی طور پہ دین کے منشا کے ساتھ بالکل میچ کرتی ہے. وہ بات کبھی ذکر کریں گے. تو میرے خیال میں کسی شخص کے دین کی پہلی نشانی یہ ہے کہ اس کے دل میں یہ پکا یقین ہو. اچھا، وہ اس خدا کو اپنے دل میں رکھتا ہو، زبانی بھی کہتا ہو، اور اس کے ایکٹ سے بھی اس کا اظہار ہوتا ہو. زبانی تو فوراً ہم کہہ دیں گے، لو جی میرا تو ایمان ہے کہ میں ایک اللہ پر یقین کرتا ہوں. لیکن اس کے ایکٹ سے اظہار تب ہوگا کہ جب ایک طرف خدا کی ذات ہو اور ایک طرف دکان کا منافع ہو. ایک طرف خدا کی ذات ہو، ایک طرف کہیں اپنی ذاتی ایگو آ رہی ہو. تو اس وقت ہم خدا کی ذات کو سامنے رکھ رہے ہیں کہ ایگو کو سامنے رکھ رہے ہیں؟ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ ایک طرف خدا کا حکم آ رہا ہو، ایک طرف اپنی کچھ ذاتی مفادات آ رہے ہوں، تو ہم کس کو سامنے رکھ رہے ہیں؟ یہ اس سے پتہ لگے گا کہ خدا کے بارے میں جو ہم بات کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے کہ نہیں صحیح کہہ رہے. تو ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہے دین کا. دوسرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں، اور جو اسوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن کی شکل میں انہوں نے لیا اور لے کے پھر ہمیں اس کے مطابق زندگی گزار کے گئے، اور جس حساب سے انہوں نے صحابہ کی تربیت کی اپنے ساتھیوں کی، وہ ہی کامیابی کا ایک طریقہ ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پہ یقین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری نبی ہونے پر، اور ایک کامل رسالت پر یقین.
اور دل سے یقین، واقعی یہ پتا ہو کہ اللہ کے نبی نے کہا ہے سچ بولنا، تو آپ کو چاہے معاشرہ یہ کہہ رہا ہو یار کاروبار میں تھوڑا بہت جھوٹ تو بولنا پڑ ہی جاتا ہوتا ہے، تو پھر اس کا مطلب جو آپ کا دعویٰ تھا وہ تو ایسی دعویٰ تو نہ ہوا نا، یہ تو غلط دعویٰ ہو گیا۔ یعنی جس طرح میں نے پہلی بات میں کہا تھا کہ جب نبی کی رسالت کے تقاضے آپ کی زندگی میں آئیں اور اس کے مقابلے کے اندر آپ کی ایگو آ جائے اور آپ کا بزنس آ جائے اور آپ کے پیسوں کے مفادات آ جائیں، تو کیا آپ اپنے پیسوں کے مفادات کو دیکھ رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم والی رسالت کے اس کو دیکھ رہے ہیں؟ دوسرا، تیسری بات یہ ہے کہ ہمارے دل میں جب بھی ہم کوئی کام کر رہے ہوں تو ان سب کاموں کے دوران ریممبرنس آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یعنی ہمیں یاد ہو کہ ہمارا ایک خدا ہے۔ کسی سے گفتگو کر رہے ہیں، کسی سے کاروبار کر رہے ہیں، کوئی کھیتی میں کام کر رہے ہیں، کوئی لین دین کر رہے ہیں، تو ہمارے ذہن میں ہو کہ میں خود انڈیپینڈنٹ نہیں ہوں، میں ایک خدا کا بندہ ہوں، اور وہ خدا میرے اوپر ایک بالکل میں اس کی یعنی نظر میں ہوں اور اسی کے دسترس میں ہوں، یہ بات۔ اچھا، چوتھا یہ ہے کہ ہم سب کا اخلاق باقی لوگوں کے ساتھ ایک دینی رسپانسبلٹی کے طور پر اچھا ہونا چاہیے۔ یہ جو ہمارے دوست جاتے ہیں تبلیغی جماعت میں اور وہ ایک بات کہتے ہوتے ہیں 6 نمبر، وہ بڑی ہی لاجیکل بات ہے، بڑی لاجیکل بات ہے۔ ان میں سے 3 باتیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں وہ یہی ہیں کہ یعنی ایمان ہو، اور ایمان کے بعد میں عبادات کا پھر ذکر کرتا ہوں، اور پھر ریممبرنس آف اللہ سبحانہ وتعالی، اور دوسری بات یہ کہ تمام لوگوں کا احترام ہو۔ یہ دین سے ہمارا تقاضا ہے کہ جیسے اب یہ کام کر رہے ہیں، وہ بھائی صاحب کام کر رہے ہیں، اب ان کو ان کا معاوضہ مل رہا ہے کام کرنے کا، لیکن اس کے علاوہ بھی یہ قابل احترام ہے۔ سڑک پر چلنے والا ایک شخص جس کو ہم جانتے نہیں ہیں وہ قابل احترام ہے، ہمارے ساتھ کام کرنے والا قابل احترام ہے۔ یعنی میرا اس کے ساتھ ایک دین کو ماننے والے بندے ہونے کی وجہ سے اس کا ایک رائٹ ہے جو میں نے اس کو دینا ہے، اور وہ رائٹ ہے کہ وہ اخلاق والا رائٹ ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ ان ساری چیزوں کے اندر جب ہم کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارا مطمع نظر صرف اللہ کی رضا ہو، یہ سب سے مشکل میں آتا ہے کہ اب کچھ بھی کر رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اتنا دین تو ہر ایک شخص کو، پڑھے لکھے کو، ان پڑھ کو یہ پتہ ہونا چاہیے، اور یہ ہماری زندگی کے ٹوٹل ہماری زندگی کے پورے سسٹم کو یہ چلا رہا ہو۔ اس کے بعد باقی تمام چیزوں کے لیے میں اپنی زبان بند رکھتا ہوں ہمیشہ، اور مجھ سے کوئی پوچھے بھی تو میں کہتا ہوں کہ بھائی ہاں میری اپنی ضرورت کا جتنا دین، فار ایگزامپل اب میں نے کچھ اپنی وراثت کا اپنے کام کرنا ہے تو میرے ذمہ ہے کہ میں پتہ کروں کہ وراثت کے کیا قوانین ہیں۔ اگر کسی شخص نے کوئی اور یعنی کوئی بڑا جیسے طلاق ہے، جیسے قربانی کے مسائل ہیں، اس کے علاوہ اور جو اس طرح کے ڈیفیکلٹ کمپلیکیٹڈ سوشل پرابلمز ہیں، تو ان کے لیے لینا ہے تو آپ کسی ہر ایک سے مذہبی اس کا نہیں پوچھ سکتے، اس کے لیے ایکسپرٹ موجود ہوتے ہیں۔ جیسے آپ اپنا علاج، آپ کو کسی کو کمپلیکیٹڈ ڈائبٹیز ملائٹس کی 6 کمپلیکیشنز ہوئی ہیں، تو کیا خیال ہے وہ یعنی ایسے ایک میڈیکل سٹور والے سے اپنا علاج کرا لے گا؟ حالانکہ اس پاس دوائیاں پڑی ہوئی ہیں ساری۔ تو بظاہر ایک آدمی چاہے مذہبی حلیے کا آدمی ہی ہو، چاہے وہ نمازی ہو، سب کچھ، لیکن وہ اس کا ایکسپرٹ تو نہیں ہے، تو اس کو اس ایکسپرٹ سے بات کرنی چاہیے۔ تو یہ میری ریزن ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم مزاجن دیندار ہو جائیں تو ہمارا رویہ بولے گا، ہم چاہے منہ سے باتیں نہ کریں مگر ہمارا کنڈکٹ بولے گا کہ ہم دیندار ہیں۔ اور اس بارے میں بہت احتیاط کرنی چاہیے کہ ایسے ہی بغیر سنی سنائی باتیں، فلاں حدیث میں آیا ہے، فلاں، آپ کو پتہ ہے محدث بننا کوئی آسان بات ہے، مفسر بننا کوئی آسان بات ہے؟ میں کہتا ہوں ڈاکٹر بننا آسان بات ہے، عالم بننا تو بالکل آسان بات نہیں ہے، وہ تو بہت ہی محنت طلب بات ہے۔ کبھی آپ دیکھیں جو پراپر کوالیفائڈ عالم ہوتے ہیں ان کا کتنا سٹرینوس، کتنا ٹف اور کتنا لمبا ان کا کورس ہوتا ہے سارا، تب وہ اس بات کے اہل ہوتے ہیں کہ مذہب کے بارے میں کوئی بات کر سکیں۔ یعنی میں صحیح علماء کی بات کر رہا ہوں۔ تو اس لیے میں جو ان 5-6 باتوں کے علاوہ جو میں نے آپ سے عرض کی ہیں، اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں زیادہ نہ اس پر نہیں کرنا۔ دوسرا ہے کہ انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں نا فرقے بہت بن گئے ہیں، فرقے۔ اب ایک جو ہے وہ اہل سنت ہے، پھر اہل سنت کے آگے بریلوی ہے، پھر ان میں سے دیوبندی ہے، پھر ہمارے اہل تشیع ہیں، پھر اہل حدیث ہیں، پھر غیر مقلد ہیں، مجھے تو نام بھی نہیں آتے، اتنے سارے لوگ ہیں، اور وہ سارے کے سارے الحمدللہ اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے نبی کو مانتے ہیں، بس وہ مسلمان ہیں۔ لیکن ان کے درمیان ہم نے اس طرح کی کمپلیکیٹڈ باتیں کر کے اتنا اس کو کمپلیکیٹ کر دیا ہے کہ اس میں ہمیں کچھ پتہ نہیں کہ کس کے کیا جذبات مجروح ہوں گے، کس کو ہمیں کتنی تکلیف پہنچے گی،
اور آپس میں جو واعتصموا بحبل اللہ جمیعاً والی بات ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو، اس کے اندر نقصان ہو جائے گا اور ہم ایسے فساد والی بات بتا دیں گے. تو اس لیے فساد سے بچنا چاہیے، دین کی بنیادی بات کرنی چاہیے، بس وہ ہے کہ میرا پیدا کرنے والا ایک خدا ہے اور میں اس کا بندہ ہوں، اور اللہ کا کتنا شکر ہے کہ دیکھو اس نے مجھے آنکھیں دیں، اس نے، اور ہر وقت ایک دل کے اندر گریٹفلنس، ایک شکر کا احساس ہو. پھر میں کتنا خوش قسمت ہوں کہ اللہ کے نبی کی امت میں پیدا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنے پیارے انسان تھے، ان کی باتیں سنیں آپ، ان کی سیرت دیکھیں، کیسے بولتے تھے، کیسے چلتے تھے، کیسے بات کرتے تھے، کیسے انہوں نے شادی کی، کیا جب بیمار ہوئے تو کیا کیا، جب اپنے دوستوں میں بیٹھتے تھے تو وہ کیسے تھے، کیا وہ محبت والے وہ تھے، وہ کتنے پیارے تھے، وہ کتنا امت کا کتنا پیار کرتے تھے. میں کتنا خوش قسمت ہوں کہ میں نبی کی امت میں ہوں. یا اللہ تیرا کتنا شکر ہے. یہ احساس نمبر 2، یہ سارے میرے بھائی ہیں یار، یہ کتنے اچھے لوگ ہیں. ہاں کچھ اس میں سے گڑبڑ کر رہے ہیں، کچھ اس میں سے ذرا کرتے ہیں، لیکن کوئی بات نہیں، اللہ کے نبی کی امتی ہیں، میں ان سے پیار کرتا ہوں، میں ان کا خیال رکھوں گا اور یہ میں اللہ کی رضا کے لیے کروں گا. یہ دین ہے سارا. باقی جو مسئلہ ہو، صحت یہ ہے، صحت مند زندگی یہ ہے. ہاں بیمار ہو جائیں تو علاج کرانا ہے، ہاں کوئی مسئلہ پوچھنا ہو تو مسئلہ پوچھ لیں. باقی صحت مند زندگی یہ ہے جو میں نے آپ کو بتائی. شکریہ.